بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیوں، ڈاکٹر HB چودھری کی طرف سے پروگرام مائی وائس میں آپ سب کو السلام علیکم. ویری گڈ آفٹرنون فرام لندن. جناب، آج میرے دو مہمان ہیں، لیکن ان کا تعارف کرانے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز ڈو سو، اٹ ڈزنٹ کاسٹ یو اینی تھنگ. تو جناب اب میں مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں. میرے پہلے مہمان ہیں جناب محمود کشمیری صاحب، جموں کشمیر نیشنل انڈیپینڈنس الائنس کے چیئرمین ہیں، آؤٹ اسپوکن پرسن ہیں، اور بہت سے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ ناپسند بھی کرتے ہیں. دیٹ از پارٹ اینڈ پارسل آف پالیٹکس اینڈ اسپیشلی جموں کشمیر کی پالیٹکس. ویلکم ٹو مائی شو محمود کشمیری صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، مہربانی. دوسرے مہمان ہیں جناب عباس بٹ صاحب، چیئرمین کشمیر نیشنل پارٹی، ویری ویل نون پرسن. وہ بھی ویری آؤٹ اسپوکن پرسن ہیں اور بے شمار بار تشریف لا چکے ہیں. عباس بٹ صاحب، ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میں بٹ صاحب آپ سے درخواست ہے کہ پلیز نام مراد سے عید کا ذکر کرنا اور نہ ہی عمران خان صاحب کا. جو آج کا پروگرام ہے یہ میں کرنا چاہتا ہوں جموں کشمیر پر. ہاں، اگر کوئی ریلیونس ہو تو پھر آپ ضرور بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب؟ سر، مراد سعید کے نام کے بعد PTI مکمل لیں. اچھا، باقی آپ جانے آپ کا کام. چلیں ٹھیک. اچھا چلو، آپ نے اس کا ذکر کر دیا، پھر یہی کر دیتے ہیں. یعنی عمران خان صاحب کا جو تازہ انٹرویو آیا، وہ سنا ہے کہ اس میں نے چونکہ عمران خان کا ان کی ایک تقریر سن لیں، باقی سننے کی ضرورت نہیں رہتی چونکہ وہی ہوتی ہیں الزام تراشی، تو جھوٹ آگے پیچھے. تو انہوں نے اس میں سنا ہے کہ جنرل فیض حمید کا 37 بار 37 ٹائم ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ذکر کیا اور کہہ رہے تھے کہ بھائی ان کا یعنی جو ذکر خیر ہوتا رہا، ان کی وجہ سے وہ آنکھیں تھیں عمران خان کی اور کان تھے جس کی وجہ سے وہ چل رہے تھے. اور جیسے ہی ان کو بدلا کیا شاور لے کے، تو ان کو پتہ چل گیا، یہ پچھلے سال جولائی کی بات ہے، کہ وہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور ان کو بدلا نکالا جا رہا ہے. اس بارے میں کچھ آپ جانتے ہیں بھی؟ کوئی کیا بات ہوئی ہے ابھی؟ یہ جو سازش، امریکی سازش کا بھی ذکر آ رہا ہے، اگر یہ پہلے سے جانتے تھے پچھلے سال جولائی میں، تو پھر سازش تو یہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جن کو یوتھیا کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ رشیا میں گئے اس لیے ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یوکرین کی جنگ ہوئی تو اس لیے ہوا ہے. تو یہ جنگ تو یہ کل کی بات ہے، جو چند مہینے ہوئے. تو ان کو تو جولائی کا پتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. میرے خیال میں اگر مجھ سے پوچھا تو میں بول پڑتا ہوں، نہیں اگر آپ سے مخاطب ہوں. تو ٹھیک ہے سر. سب سے پہلی بات، بغیر کسی مذاق کے، بغیر کسی ہنسی کے، میرے خیال میں عمران خان، PTI یا ان کے پروگرام یا ان کی تقریریں یا ان کی سوچیں یا ان کی گالیاں، اس پر بات کرنی ہی میرے کاغذوں میں ویسٹ آف ٹائم ہے. اچھا ٹھیک. آپ انہیں چینج نہیں کر سکتے. جتنے بھی یوتھیے ہیں نا، یو کانٹ چینج ہیں. ان کے دماغ کو جو ہوتی ہے نا، وہ میں نہیں کہتا لد بھری ہوئی ہے اصل میں. اکارڈنگ ٹو ہمارے جو ہوتے تھے چودھری صاحب، وہ اکثر ایسے ہی کہا کرتے تھے، چودھری صدیق صاحب کی مثال نہ دوں تو مزہ نہیں آتا. اچھا، یعنی وہ سننے کے لیے کوئی چیز تیار ہی نہیں ہے، کوئی آرگومنٹ ہی نہیں ہے ان کے لیے کہ آپ یہ بات کریں بھائی یہ ہے. اب یہی انسان ہے جس کا 3 سالوں میں جتنا اس نے قرضہ لیا وہ $40 ارب. نواز شریف جس کو کہتے ہیں بہت برا تھا، اس نے لیا تھا میرے خیال میں 23 ارب قرضہ لیا تھا، لیکن اس نے 5 سالوں میں لیا. اس نے ریکارڈ قائم کر دیا کہ 3 سالوں میں $40 ارب قرضہ لے کے یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا قرضہ ہے کسی حکومت کا. اور پھر مزے کی بات، اگر چھوٹے سے کمپیریزن، اگر میں کوئی نواز شریف کی پارٹی کا نہیں ہوں، میں تو بیسیکلی کشمیری ہوں، میں تو پاکستانی ہے ہی نہیں. وہ اس میں ٹاپک میں ویسے سوال جواب میں کرنا چاہوں گا، وہ بعد میں کی بات ہے. لیکن اس وقت جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جو قرضہ لیا نواز شریف نے، اس نے سی پیک شروع کیا، موٹر ویز بنائے اور درجنوں کے حساب سے منصوبے تیار کیے لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے. یہ واحد آدمی ہے جس نے 40 یونیورسٹیاں بنا دی عمران خان نے، لیکن کہاں اس کے اپنے ذہن میں کہیں بنی ہوئی ہیں. اگر ان یونیورسٹیوں کے یہی سٹینڈرڈ ہے جو عمران خان کا سٹینڈرڈ، میں توبہ پڑھتا ہوں یونیورسٹیوں میں جانے سے. اگر ان یونیورسٹیوں میں پڑھ کے ایک انسان کی یہ زبان ہو سکتی ہے جو زبان وہ بولتا ہے، تو خدا مجھے معاف کرے،
میری نسل کا کوئی بندہ اس یونیورسٹی میں جانے کے لیے تیار نہیں جہاں سے یہ پڑھ کے آیا ہے بیچارہ. لوگوں کو برا لگے گا لیکن حقیقت مجھے کوئی عمران خان سے دشمنی نہیں ہے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا میں پاکستانی نہیں ہوں. یہ پاکستان کا آئین جو ہے 1973 کا وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے کہہ رہے ہیں بابو یہاں سے بھائی یو آر ناٹ. آپ کنفیوز نیشن ہیں. آپ کشمیریوں کو کنفیوز کر دیا گیا ہے کہ بھائی پاکستان یہ کرے گا ہم پاکستانی ہیں. یہاں جو اوورسیز کے یہ کھول رہے ہیں ووٹنگ کے لیے یہ اتنی گندگی پھیلائے گی نا. اس وقت ڈڈیال والوں کو کوٹلی والوں کو میرپور والوں کو پتا چلے گا یار میرا ووٹ کدھر ہے. وہ کہیں گے سالے تم تو کشمیری ہو تم پاکستانی ہے نہیں تم ووٹ کس چیز کے مانگ رہے ہو ہم سے. اس وقت ان کو پتا چلے گا یہ نہیں اور جن یعنی باہر چھنگی دے پینے ایک دوسرے گلے اسے پتا چلے بھائی کہ سارا تو ووٹ ہی کوئی نہیں ہے اور نہ اصل کشمیری ہیں اصل پاکستانی ہے ہی نہیں ہے. میں بہت چھنگی دے پہنے لوگوں نے گلے پینا وہ بدتمیزیاں کرنا doesn't mean anything to me. اچھا بٹ صاحب اینڈ محمود کشمیری صاحب آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ جو شہباز گل صاحب ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اچھا میں نے ابھی ایک ویڈیو بھی دیکھی ہے اس میں لائیو وہ کھڑے ہیں سوٹ بھی بالکل اسی طرح ٹھیک ٹھاک ہے اینک تک ان کی اس کو خراش نہیں آئی اور اپنے ہاتھ سے وہ کھول کر نا پانی پی رہے ہیں. پانی بات بوتل کھولی ہے انہوں نے. پھر بعد میں اس کو کسی نے سمجھایا بھائی یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ان کی جو ٹیم ہے نا یوتھیا ٹیم جو آئی ٹی کی ٹیم ہے انہوں نے پھر اس طریقے سے ظاہر کیا اس کا بازو میں ٹوٹا ہوا ہے ہاتھ میں اس نے پکڑا ہوا اس نے ہاتھ میں. تو جب پچھلے دنوں جب چودھری پرویز رائی نے تھوڑی سی ایکٹنگ کی تھی بھائی بازو ٹوٹا ہوا یہ ہو گیا بعد میں تھوڑی دیر بعد ایسے ٹوٹے بازو کے ساتھ بھی ایسے کر رہے تھے. تو لوگوں نے کہا ایکٹنگ کا کرتوت بھی نہیں ہے یار ایکٹر کو بلا لیتے. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ایکٹنگ اچھی ہے لیکن جو شہباز گل کی میں نے دیکھی ہے میں سمجھ رہا ہوں ان کو تو اوارڈ ملنا چاہیے. وہ تو لنگڑا کر چل رہے تھے. آج ہائی کورٹ میں گئے نا آج لنگڑا کر چل رہے تھے. آپ نے دیکھی ہے محمود کشمیری صاحب؟ جی بالکل میں نے دیکھی ہے ویڈیو. اچھا اور عجیب سی صورت حال ہے کہ ایکسیڈنٹ آج ہوتا ہے تو ہڈیاں کل ٹوٹتی ہیں اور جس دن ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس دن وہ بالکل اچھے طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں بات چیت بھی اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اور اپنے جسم کی موومنٹ بھی اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اور بعد میں جناب اللہ ان کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں اور بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں اور سٹک کے سہارے سے چل رہے ہیں ایسے. جی بالکل اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ سارے ڈرامے بازی ہے. ڈرامہ بازی جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا ہے پرویز علائی صاحب کا دیکھیں ہڈی ٹوٹی ہو تو بازو ہلانا بھی مشکل ہوتا ہے صحیح ہے. تو وہ تو جناب بالکل پوری جناب والا قوالی گا رہے تھے دے جا سخیا رائے اللہ بالکل جناب اللہ بوٹا لاوے گا. لیکن بٹ صاحب ایک بات وہ کہتے ہیں کہ سریا مارا اس نے سر میں مارا تو ٹوٹا بازو ہے. سر چونکہ ان کی ہر چیز جو ہے وہ یہاں سے اختراع ہوتی ہے نہیں لہذا جسم کے کہیں بھی چوٹ لگے یہاں سے ہی نکلتی ہے ان کی آواز. چلو آپ تھوڑا سا ٹاپک کو بدلتے ہیں. اچھا آپ میں سے کسی نے دیکھا جو راول پنڈی میں گلگت بلتستان کے جو دوست ہیں ان کے کاروبار تھا اس پر حملہ جو کیا گیا پاکستانیوں نے کیا وہ دیکھا تھا آپ نے؟ جی سنا ہے میں نے کوئی ڈیٹیل کا علم نہیں ہے شاید کشمیری صاحب کا علم ہوگا اس پر. میں نے وہ تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھی تھی کہ گلگت بلتستان کے کچھ نوجوان تھے ان کے وہ کام پر جو ہے کچھ موٹر سائیکل پر لوگ آئے انہوں نے اٹیک کیا ہے اور بڑی گالیاں نکال رہے تھے. نہیں خالی آئی نہیں سنے نہیں جی بندوق فائرنگ کی ہے باقاعدہ. جی ہاں ویسے آنا کچھ اور بات ہوتی ہے. فائرنگ کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہاں پر بزنس کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. جی وہ گالیاں نکال رہے تھے آپ کو نکالیں گے یہاں سے اور اس طریقے کی جو حرکات تھی وہ انہوں نے کی ہیں. اور یہ کوئی صرف آج ہی نہیں ہوا کیونکہ اس وقت چونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر کسی کے پاس کیمرہ موجود ہوتا ہے تو اس وقت وہ ویڈیو ریکارڈ کر لیتے ہیں. یہ تو کافی عرصہ سے اس طریقے کے حالات چل رہے ہیں. گلگت بلتستان کے لوگوں کو بھی مارا پیٹا جاتا ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی مارا پیٹا جاتا ہے اور جتنی بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری وارداتیں ہوتی ہیں جو آزاد کشمیر سے پاکستان کی طرف سے جو وینز اور بسز وغیرہ جاتی ہیں ان کو راستے میں روکا جاتا ہے ان کو اور جو ڈرائیور اور کنڈکٹرز ہوتے ہیں ان کو مارا پیٹا جاتا ہے اور بہت کچھ کیا جاتا ہے. یہ تو عرصہ دراز سے جاری ہے. اب یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں تک جو ہے وہ معلومات پہنچ رہی ہے جو کہ اچھی بات ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. غلط کیا کر رہے ہیں یہ اگر گلگت والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں آپ کو زمین خرید نہیں سکتا جو گلگتی یا کشمیری نہیں ہے تو اگر ان کو کہا جاتا آپ کاروبار نہیں کر سکتے پاکستان میں تو جرم کیا کر رہے ہیں.
لیکن بٹ صاحب ایک بات یہاں پر یہ بھی ہے نا کہ جب آپ گئے تھے گلگت بلتستان، آپ گئے تھے، ہم دونوں کٹھے گئے تھے، پوری ٹیم تھی ہماری، 2010 کی بات ہے غالباً. جی اچھا اس کو لوگوں نے کہا تھا کہ یہاں پر جو یعنی گلگت بلتستان کی جو اکانومی ہے اٹ از کنٹرولڈ بائی پاکستان. ٹھیک ہے جی، اور کوئی چیز ان کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتی. تو اگر یہ جا کر پورے کے پورے خطے کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہمارے اگر کچھ بھائیوں نے یہاں پر کوئی دکان یا کوئی کھوکھا ٹائپ چیز یا کوئی طریقے سے لگا لی ہے تو یہ کون سا جرم ہو گیا ہے؟ دیکھیں قانون اگر وہ وہاں جا کے کاروبار کر کے پوری اکانومی ہماری کو کنٹرول کیا ہوا ہے تو وہ لیگلی نہیں ہے، وہ اس انلیگل. تو اس کا مطلب وہ گلگت والے یا کشمیر والے کو کاروبار کریں گے آپ کے پنجاب میں پاکستان میں تو وہ بھی تو انلیگل ہی ہوگا نا. سردار الیاس کام ہونا اور چیز ہے لیکن لیگل اور انلیگل سچویشن تو وہی ہے. اچھا محمود کشمیری صاحب، یہ سردار الیاس جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کا بھی بہت بڑا کاروبار ہے پاکستان میں، تو ان کا کاروبار کس کیٹیگری میں آتا وہ؟ دیکھیں جی کہ ان کا کاروبار یہ ہے چونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ جو کشمیر ہے یہ کشمیر نہیں، یہ پاکستان ہے. اچھا کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ نہ لگائیں، کشمیر ہے ہی پاکستان. تو ان لوگوں کے جن لوگوں کے بھی تھوڑے بہت کاروبار ہیں پاکستان کے اندر وہ تو کسی صورت بھی ریاست کی وحدت کی، اس کی آزادی کی، اس کی وقار کی بات نہیں کرتے ہیں. وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے، اپنی جو چاپلوسیوں کو جاری رکھنے کے لیے وہ پاکستانیوں سے بڑھ کر پاکستانی ہیں. یہ تو آئے روز سے ہوتا آ رہا ہے. لیکن یہ جو اس کی وجہ ہے کہ یہ بھی نہیں کہ یہ جو ہیں اے ٹی ایم بنے ہوئے ہیں، یعنی پیسے کا استعمال کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو یہ منصب دیا گیا ہے. نہیں اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں نا. اس سے پہلے جو تھے قیوم نیازی صاحب وہ بھی انہی کے لائے ہوئے تھے اور انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے جو کچھ کہا گیا ہے میں اس ایوان میں وہ بات نہیں کر سکتا جو کچھ مجھے کہا گیا ہے. ان کی جو بےزتی ہوتی ہے وہ تو تھوڑی تو نہیں ہوتی ہے. اب چونکہ تنویر الیاس کے پاس پیسہ بہت ہے، ایک تو تنویر الیاس کا وہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں اور دوسرا جو ہے اس کو ایک سہولت کار بنایا ہوا ہے انہوں نے ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے کہ آزادی کی بات نہیں کرنی ہے، وقار کی بات نہیں کرنی ہے، وسائل کی بات نہیں کرنی ہے، اختیار کی بات نہیں کرنی ہے. ایسے لوگوں تو چاہیے نا. اب دیکھیں یہ کہ پیسہ بھی ان کا، سر بھی ان کا، جوتیاں بھی جناب ان کے سر میں پڑ رہی ہیں. اچھا عباس بٹ صاحب، سر اس میں چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ عمران نیازی جو ہمارے نیازی صاحب ہیں انہیں وہ باتیں شیئر کرتے ہیں کہ شرم کیوں آ رہی ہے. عمران شریف کو تو آج چیز شیئر کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے، وہ تو سب چیزیں شیئر کر رہے ہیں. عمران شریف کو کیوں لیتے ہیں بار بار؟ چلو نہیں لیتا جی، چلو آپ کہتے تو میں نہیں بولتا ان کے بارے میں. کیا بات ہے، کوئی خاص بات ہے جو آپ جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے تو پلیز بتا دیں. میں نے ٹی وی کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، پچھلے ہفتے کی بات ہے. اچھا. تو اس میں چونکہ یہ فلموں کا بارے میں آ رہا ہے کہ ویڈیو آ رہی ہے چونکہ اکثر پاکستان فلم انڈسٹری جو فلمیں بناتے ہیں نا وہ عید الفطر کے موقع پر اس کی نمائش پیش کی ہوتی ہے اکثر. اچھا. تو ہم اسی آس میں بیٹھے ہوئے کہ نمائش کے لیے پیش ہوگی، لیکن مجھے بھی حیرانگی اس وقت ہوئی اور ان کی دماغی حالت میں کہتا وہ انکل بھی اس کی دماغی حالت میں مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ یعنی وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی باتیں کر رہا تھا، ڈائریکٹ بات ایسے نہیں کہہ رہا تھا کچھ. لیکن جب اس نے یہ الفاظ کہا کہ یار اگر یہ چیزیں مطلب لیڈیز کے ساتھ ہوتی پھر تو سمجھ میں آ جاتی تھی، لیکن یہاں لوت کیا کہ آگے کچھ اور کہنا شروع کر نہیں آگے جو ہے نا تاکہ کلیئرنس وہ نہیں کر رہا تھا. مقصد اس کا وہی تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں اور جو میں سمجھ رہا تھا. مجھے یہ حیرانگی ہو رہی تھی یار عورتوں کے ساتھ یہ جائز ہو گیا ہے سارا. ارے بھائی ہمارا اگر نکاح ہی نہیں ہوا تو عورت ہو یا کچھ ہو کسی کے ساتھ کیسے جائز ہے. وہ دوسرا تو واقعی کبھی حرکت ہے جو دوسری حرکتیں اگر سن رہی ہیں، لیکن بدقسمتی ایسی ہوئی کہ وہ فلم کا نمائش کے لیے پیش نہیں ہو سکی. اچھا اس میں دو ایشوز ہیں بھائی. مثلا آپ نے بڑا سیریس پوائنٹ اٹھایا یہاں پر، میں اس پر بات کرتا ہوں ایک سیکنڈ میں. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بالی ووڈ والے جو ہیں وہ وہاں کے جو خان ہیں ان کی فلمیں ریلیز کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے خان کی بھی ہو رہی ہے ایک ریلیز اور لیکن وہ ریلیز نہیں ہو سکی. وہ کہتے ہیں کہ پبلسٹی کافی ملی ہے لیکن ریلیز نہیں ہو سکی. لیکن ایک بات یہ کیجیے کہ مثلا وہ میں نے پروگرام دیکھا وہ میں نے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے تو کچھ بات نہیں تھی. دوسرے لفظوں میں وہ جسٹیفائی کر رہا ہے
کہ آپ یعنی شادی کے بغیر آپ کسی کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق رکھتے ہیں کسی خاتون کے ساتھ تو وہ ایکسیپٹیبل ہے. یہ دیکھ لیں پاکستانی معاشرہ کس قدر ذلت کی طرف جا رہا ہے اس وقت. یعنی یہ میں نے خود سنا اور میں اس بات ایگری کرتا ہوں آپ سے. محمود کشمیر صاحب آپ کیا کہیں کہ بھی وہ جو مشہور اینکر ہے ایسی بات نہیں ہے, اس نے کہا جی وہ کوئی بات نہیں, وہ کسی حد تک ایکسیپٹیبل ہے. وائی از اٹ ایکسیپٹیبل؟ آپ کسی کی ایکسیپٹیبل ایٹ آل. جی جی وہ پھر مدینہ کی ریاست بنانے چلے تھے, یہ ایکسیپٹیبل ہے ان کے لیے. اچھا یہ تو کتنی بڑی بات ہے. ابھی وہ ایک غلط ایک کام کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہے, لیکن مرد کے ساتھ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ بھی محمود کشمیر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بار؟ جناب میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایکچولی جو پاکستان کے معاملات ہیں سیاسی یا باقی, اس پر میں بات کرنا پسند نہیں کرتا چونکہ یہ ان کے اندرونی معاملات ہیں. اور دوسری بات یہ ہے چونکہ پاکستان کے زیر قبضہ ہیں ہم بھی, تو اس کے اچھے برے اثرات جو ہیں وہ ہماری ریاست پر بھی پڑتے ہیں. تو اس لیے جو ہے ہمیں ان سارے معاملات پر بات بھی کرنی ہوتی ہے اور دیکھنا بھی ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو آگاہ بھی کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے ریاست پر جس نے قبضہ کیا ہوا ہے, وہاں کے حالات دیکھیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو نام تو لیتے ہیں وہ ریاست مدینہ بنانے کی, اور ان کی حرکات دیکھیں تو شرم آتا ہے. اور چونکہ اس سوسائٹی میں اس طریقے کی حرکات کو جو ہے وہ اس کو بحث شرم نہیں سمجھا جاتا, بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل فخر بات ہے. اس وقت جو پاکستان کی موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے عمران خان اور اس کے ٹولے کی وجہ سے, تو یہ کوئی بھی ایسی بات کرے کہ جو کسی بھی سوسائٹی معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے, مگر اس کو فالو کرنے والے وہ بالکل اس کو قبول کریں گے اور کہیں گے کہ یہ بہت اعلیٰ کام ہے اور باقی لوگ بھی اس کو فالو کریں. اور اس پاکستان کے اندر, بلکہ پاکستان کے اندر ہی پوری دنیا میں اگر کوئی واحد لیڈر ہے تو وہ یہ ہے. تو ایسی صورتحال, ایسی سوچ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے بات کی جا سکتی ہے؟ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو کہ ان لوگوں سے دور رہیں, جتنا بھی ہو سکتا ہے ان سے دور رہیں, اور دور بیٹھ کر ان کا تماشا دیکھتے رہیں, اور اپنی ریاست کو ان گندی ذہنیت سے جو ہے وہ اپنی ریاست کو بچائیں, تاکہ ریاست کے لوگ جو ہیں وہ ہماری ریاست کے لوگ کسی اور سوچ مزاج رکھنے والے لوگ ہیں, اور ان کی وجہ سے جو گند ہے وہ ہماری ریاست کے اندر بھی داخل ہو رہا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے لوگوں کو جو ہے اس سے دور رکھا جائے, تاکہ اس گندگی میں جو ہے وہ اپنے آپ کو گندا نہ کرے. تھینک یو محمود کشمیر صاحب. عباس بٹ صاحب, میں دوسرے ٹاپک پر آنا چاہتا ہوں. بھائی کہا جاتا ہے جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں, ہم تو اس کو پاکستانی آکوپائڈ کشمیر یا نرم سے نرم لفظ جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی ایڈمنسٹریٹ کشمیر. کہا جاتا ہے کہ یہ مہاراجا کی جانشین حکومت ہے, اور جس طرح کے لیڈر انہوں نے اس کو ہم پر مسلط کیے ہوئے ہیں. پہلی بات ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ ہماری اپنی لوکل جماعت کوئی آئی تھی, مسلم کانفرنس تھی, وہ بھی تقریباً ختم کر چکے ہیں وہ. تو یہ جو تنویر الیاس صاحب ہیں جن کو اے ٹی ایم بھی کہا جاتا ہے, بڑے امیر ہیں, ہم اس کو یہ نہیں بحث کرتے کہ وہ پیسہ کہاں سے لے کر آئے. کیا یہ آدمی اگر کل کوئی مستقبل میں مذاکرات ہوتے ہیں جموں کشمیر کے مستقبل کے بارے میں, کیا یہ آپ کے مفادات کا تحفظ کر سکتا ہے؟ اس کے جو کسی فیصلے کو آپ قبول کریں گے جو کہ ریاست کے مستقبل کے بارے میں ہوگا؟ عباس بٹ صاحب. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے وہ کس طرح مہاراجے کی جانشین ہو سکتی ہے؟ نہیں کہتے تو یہی ہے. کیا مہاراجے نے یہ کہا تھا کہ میں پاکستان کے ساتھ ہلاک کرنے جا رہا ہوں؟ بہت اچھی بات کہی آپ نے, بہت اچھی بات کہی. ٹھیک ہے نا, اس نے جو ہلاک کیا جس کو میں خود بھی نہیں مانتا, وہ تو ہندوستان کے ساتھ ہوا. جو اچھا ہوا, برا ہوا, غلط ہوا, صحیح ہوا, وہ ہلاک پاکستان کے ہندوستان کے ساتھ اس نے کیا, اور وہ پاکستان کی پنگے بازی سے ہوا سارا. اس میں پوری طرح پاکستان جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ ملوث سے اس میں اس ہلاک کے بارے میں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب, پتہ نہیں ہم کس خوش فہمی میں رہ رہے ہیں کہ یہ آدمی جو یہ سردار الیاس صاحب ہے, اس کو کہیں بٹھایا جائے گا اور تم بیٹھ کے کشمیر کے مذاکرات کی بات کری. یا مذاق نہ کیا کہ میرے ساتھ صاحب آپ. اور یار یہ مشینیں ہیں اے ٹی ایم میں چلتی ہیں, چلتی رہیں گی. جو اے ٹی ایم نہیں تھا وہ مجبوری میں بنایا گیا تھا اس وقت, وہ بھی سلطان محمود اور اس سردار الیاس کے چپل کے نتیجے میں. ان کے پاس چائس نہیں, وہ سوتے ہوئے اس کو اٹھایا, یار آؤ تم اپنی شیروانی ایک لے آؤ اور یہاں بیٹھو کچھ مہینوں کے لیے.
وہ سب کو پتا تھا چند مہینوں کی مار ہے. اب عمران خان صاحب کو جو ATM ہے وہ کون چلائے گا؟ وہ ترین تو اب گئے وہ ATM بند ہو گیا. اب رہ گیا تھا الیاس, اور یہ بھی چند سال میں بھوکا ہو جائے گا. یہ جو اس کو سینٹوریم کے کرایہ آتا ہے نا, یہ کرایہ کھا جائیں گے یہ سارے اس کا. لہذا ہم کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوں کہ ہمیں بٹھایا جائے گا کہیں جا کے, فیصلہ ہمیں بٹھایا گیا. یہ بھائی پاکستان نے ہی بیٹھنا ہے, ہندوستان نے بیٹھنا ہے. آج تک جتنے بھی کشمیر پہ مذاکرات ہوئے, کتنے بھی 1947 سے لے کے آج تک, کون سا کشمیری لیڈر بیٹھا تھا جو اس کو بٹھایا گیا تھا, جو اس کے اوقات سمجھے گئے تھے کہ تم بیٹھو بھائی؟ وہ ڈاکٹر صاحب ہماری اوقات ہی نہیں ہے قسم سے. اچھا محمود کشمیری صاحب, آپ بتائیں یہ جو کہا جاتا ہے جی کہ بچہ بچہ کٹ مرے گا, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, وہ کس کو سناتے ہیں یا کیوں کہتے ہیں؟ اگر ہمیں پوچھا نہیں جاتا جو اچھا ہو یا برا ہو, ہمارا کوئی وزیر اعظم ہو یا صدر ہو, ان کو جہاں پر مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں اس بلڈنگ کے قریب بھی نہیں جانے دیا جاتا, تو پھر یہ نعرہ بازی کس چیز کی ہوتی ہے؟ آپ نے یعنی ذہنی یاشی ہے؟ نہیں, میں اس کو ذہنی یاشی نہیں سمجھتا. یہ ایک سوچ, فکر, جذبہ لوگوں کے اندر موجود ہے. لوگ جو ہے وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, اگر کمی ہے تو وہ لیڈرشپ کی ہے. ابھی تک ہم لیڈرشپ پیدا نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے ہم خوار ہو رہے ہیں. جس دن ہمارے اس آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں لیڈرشپ پیدا ہوگی تو وہ سب کچھ ہوگا جو عام لوگوں کی سوچ ہے یا وہ جو چاہتے ہیں. کیونکہ یہ یہاں پر جو آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ آزاد کشمیر سرکار کے کچھ لوگ یہاں آئے بریڈ فورڈ میں, تو ہم کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ مجھے کہنے لگے جی کہ آپ لوگ آج بھی ماریں کھا رہے ہیں, ہم آج بھی حکمران ہیں, کل جموں کشمیر آزاد ہوگا تو آپ لوگ پھر بھی مار کھا رہے ہوں گے اور ہم حکمران ہوں گے. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ حکمران ہوں گے, آپ حکمران نہیں ہوں گے. یہ وقت بتائے گا کہ جس وقت لوگ بیدار ہوں گے تو پھر آپ کا ٹھکانا کہیں اور ہوگا. تو اس وقت بھی چونکہ ریاست کے اندر جو صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اس کے باوجود چونکہ بچوں کو غلامی کا درس دیا جاتا ہے, بچوں کو چاپلوسی کا درس دیا جاتا ہے, بچوں کو ذہنی غلام بنایا جاتا ہے. اس سارے کچھ کرنے کے باوجود جہاں پر پاکستان کی طرف سے پیسہ لگایا جاتا ہے, سب کچھ کیا جاتا ہے, اس کے باوجود جو ہے وہ ہماری ریاست کے اندر سے آواز اٹھتی ہے پاکستانی جبر اور پاکستانی قبضے کے خلاف. اور میں پر امید ہوں کہ ہماری اس ریاست سے وہ آواز بڑی زور شور سے بلند ہوگی اور ریاست پر جو پاکستان کا قبضہ ہے وہ ختم ہوگا, اور ریاست کے اندر جو سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے, ان کو جو ہے وہ پاکستان کی طرف دھکیلا جائے گا. میں اس پر بالکل, مجھے امید ہے یہ سب کچھ ہوگا. بس یہی ہے کہ ہم لوگوں کو کسی ایک لیڈرشپ کے لیے متفق ہونا ہوگا, کسی بہادر, دلیر, دور اندیش لیڈر کو جو ہے وہ آگے لے کر آنا ہوگا, جو بکاؤ مال نہ ہو, جو ڈرپوک نہ ہو, جو ریاست کی وحدت کے لیے, آزادی کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو. تو پھر آپ دیکھیں کہ اس طرف کیا صورتحال ہوتی ہے. مجھے یقین ہے. اچھا عباس بھٹ صاحب, آج میری بات ہوئی ہے سری نگر سے ایک دوست کے ساتھ, جس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں, پھر بعد میں ذکر بتاؤں گا آپ کو. صحافی بھی ہیں, لیڈر بھی ہیں, تو وہ بھی گلا کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں, وہ خاص طور پر کشمیر کے اندر بھی اور جموں کشمیر کے جو خطے ادھر ہیں, یہاں بھی شخصیت پرستی بہت بڑھ گئی ہے. ہم آئیڈیالوجی کو نہیں مانتے, شخصیات کو مانتے ہیں, ان کی پوجا کرتے ہیں کلاس سے. اس نے شیخ عبداللہ کا بھی ذکر کیا, تو یہاں پر بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کچھ ہوگا, یعنی ہم جو ہے نا اپنی غلطیوں کی سزا بھگت رہے ہیں. تو آپ کے نزدیک جموں کشمیر کے لوگ خواہ اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں, ہمارا کوئی مستقبل ہے عباس بھٹ صاحب؟ ڈاکٹر صاحب, میں دونوں آپ کے سوالوں کو بھی, پیچھے کشمیری صاحب کے جو انہوں نے کیا اس کو خوش فہمی میں مجھے مبتلا کیا ہے پچھلے 2 منٹوں میں, اس پر بھی بات کو دیکھیں. نا امیدی گناہ ہے, یہ میں مان لیتا ہوں. انفارچونیٹلی یہ گناہ مجھ سے ہو رہا ہے کیونکہ میں حالات دیکھ رہا ہوں. پچھلے 73 سالوں میں مجھے بتائیں ہم نے کیا پیدا کیا؟ ایک لیڈر پہ پیدا ہوا.
اب عبداللہ کا نام لیں, چودھری غلام عباس کا نام لیں, یاسین ملک کا نام لیں, میرے قابو میں یہ لیڈر نہیں تھے, نہ ہیں یہ لیڈر. اگر یہ لیڈر ہوتے تو 73 سالوں سے ہم غلامی کی اس مشقت میں نہ پسے ہوتے. لہذا لیکن دوسری طرف جب سوچا جائے نا سر کہ خوش فہمی جو ہے نا امیدی تو گناہ ہے, باخدا خوش فہمی بھی گناہ کا حصہ ہی ہوتا ہے. اس وقت ہم نے کیا پیدا کیا, جہاں تک رہ جاتا ہے آئیڈیالوجی کا تعلق, پھر بھی اب کہیں گے, پھر میں ڈائریکٹ بات کر دیتا ہوں فیسلٹی. مجھے بتائیں کہ جے کے ایل ایف کے جو 7 گروپ ہیں ان کو آئیڈیالوجی میں کیا فرق ہے؟ اس میں شخص پرستی کا بھی فرق نہیں ہے, ان 3-4 کا تو ایک ہی چیئرمین بھی ہے, پھر بھی گروپ موجود ہیں. لیکن ان کا انداتا بھی اس کو کیا کہیں, شخص پرستی کے ہیں, اس کو آئیڈیالوجی کی پرستی کہیں, ان کا انداتا بھی ایک ہی ہے. ہاں, ایک ہی جھنڈا, ایک ہی باتیں, ایک طرح کی تقریریں, لیکن اس کے باوجود آپ میں گروپ بنے ہوئے ہیں. یہ جناب بن گئی ہے بیسیکلی ایک جس کو نہیں کہتے کارپوریشن. مسئلہ کشمیر جو ہے نا یہ ایک کارپوریشن ہے. اس کارپوریشن میں آتے ہیں لوگ اور اپنے منافع کے حصہ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. لہذا مجھے کم از کم کشمیری صاحب حقیقتاً باخدا میں ساری, لیکن میں حقیقتاً یہ کہتا ہوں میری زندگی میں کم از کم ایسا چانس مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. میں 100% کہتا ہوں 100% کوئی ایسا چانس نہیں ہے کہ میں اپنے وطن کی آزادی کو دیکھ سکوں. اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لاکھوں کے حساب سے لوگ ہمارے مر گئے, ہزاروں کے حساب سے اس میں دری ہوئی, لاکھوں کے حساب سے بچے یتیم ہو گئے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ میرا گروپ, یہ اس کا گروپ, یہ اس کا گروپ, یہ اس کا گروپ. سوائے گروپوں کے ہم نے اچیو کیا کیا ہے اس وقت؟ 2 لوگ ایک ہی سوچ رکھنے والے, جیسے میں پہلے آج کی ایک ہی سوچ رکھنے والے, ایک ہی جھنڈے کے تلے, ان کے چیئرمین بھی ایک ہے, آئیڈیالوجی بھی ایک ہے, ہر چیز ہے. ان کے باوجود ہم اکٹھے بیٹھنے کے تیار نہیں ہیں. ایک دوسرے کو الزام لگا کہ انڈین ایجنڈا ہے, یہ پاکستانی ایجنڈا ہے. سوائے ایجنٹ بنانے کو اور ہم نے کیا گیا ہے, اور یہ اگلے 100 سال تک ایجنٹ ہی بناتے رہیں گے, اور ہماری جو جدوجہد اسی طرح رہے گی. جو چند لوگ ہیں وہ کرتے رہیں گے, باقی اپنے مزے سے کھاتے پیتے رہیں گے. اچھا جناب عباس بٹ صاحب, آپ کا ویو آ گیا. محمود کشمیر صاحب, آپ اس پر کچھ کہیں تو پھر پروگرام کو ختم کیا جائے. فلور از یورز محمود کشمیری صاحب. دیکھیں جناب, بات یہ ہے کہ چونکہ ہماری ریاست جو ہے یہ غلام ہے, اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمیں اسکولوں میں, کالجوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ غلامی کا درس دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں محلے کی سطح پر, گاؤں کی سطح پر, شہر کی سطح پر بھی ہمارے سروں پر ایسے لوگ بٹھائے جاتے ہیں جو ہمیں خوفزدہ کرتے ہیں, جو ہمیں غلامی کا درس دیتے ہیں. اور ایسے ماحول میں جو ہے اس طریقے کا, جس طریقے کی بٹ صاحب کی سوچ ہے یا جو وہ چاہتے ہیں, وہ ابھی وہ حالات پیدا نہیں ہوئے. اور میں بالکل پر امید ہوں, مجھے یقین ہے کہ اسی ریاست کے اندر جو ہے وہ لوگ اٹھیں گے, پاکستان ہندوستان کے قبضے کے خلاف اپنی بات کریں گے, اپنے وسائل کی بات کریں گے, اختیار کی بات کریں گے, عزت و غیرت کی بات کریں گے. مجھے یقین ہے یہ لوگ اٹھیں گے. اب صرف کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جو لوگ ہم جیسے لوگ اس ریاست کے اندر موجود ہیں, ہمیں چاہیے کہ اپنے نوجوانوں کو وہ سبق پڑھائیں جو ایک باعزت اور باوقار راستہ ہے. ہمیں وہ سبق پڑھانا چاہیے جو بزدلی کا نہ ہو, بہادری کا ہو, جو اپنی بات کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اپنی بات کریں گے تو وہ, چونکہ اس آج کل کے زمانے میں ہماری بات بہت دور تک جا سکتی ہے, لہذا ہمیں کھل کر بولنا چاہیے, قابضین کے خلاف بولنا چاہیے, اور اپنے نوجوانوں کو یہ واضح اور کلیئر میسج دینا چاہیے کہ ہماری ریاست پر پاکستان اور ہندوستان کا قبضہ ہے, ہماری ریاست کے وسائل لوٹ رہے ہیں, اور ہمیں ہماری اس ریاست کے اندر جو ان نے سو کال جو ہے, جو دلال قسم کے لوگ ہیں, وہ لیڈرشپ بنا کر ہمارے سر کو بٹھا رکھی ہے, جو آزادی کے راستے میں رکاوٹ ہے. لہذا ان رکاوٹوں کو عبور کرنا ہوگا, ان رکاوٹوں کو توڑنا ہوگا, اور اس راستے پر چلنا ہوگا جو باوقار قوموں کا راستہ ہے, جس میں دنیا کے آزاد ممالک قومیں بستی ہیں. ان قوموں کا راستہ میں اختیار کر کے اپنی آزادی کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہوگا. بہت مہربانی جناب محمود کشمیری صاحب اور عباس بٹ صاحب. ناظرین, آپ نے ڈسکشن سنی, اور ہم نے, میرے مہمانوں نے خاص طور پر ہلکے پھلکے انداز میں بڑی بڑی باتیں کہہ دی ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو. لیکن جب میں اپنی طرف سے کنکلوڈ کرتے ہوئے اس لیے یہ کہوں گا, میں یہ مان لیتا ہوں کہ
یار یہ آ گیا. میں اسی پر ختم کرتا ہوں جناب کہ چونکہ اس میں یہ فون تنگ کر رہا کوئی, تو اب یعنی جو مایوسی گناہ ہے یہ میں مان لیتا ہوں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس وقت کی صورت حال ہے اس میں کوئی معجزہ یہ ہے جو ہمیں ذاتی سے امکنار کر سکتا ہے. جو کچھ سچویشن ہے اس طرف یا اس طرف وہ بڑی مایوس کن ہے, اور یعنی جو قبضہ ہے ان کا وہ مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے, ہم مزید بکھرتے جا رہے ہیں. اللہ پاک ہم پر رحم کرے اور ہمیں اتحاد دے, اتفاق دے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس بات کو ہم اپنا جو پیغام دیتے رہیں گے تاکہ لوگوں تک پیغام جاتا رہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے رہیں کہ ہم یہ خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم آزاد ہیں. ہم غلامی کی بدترین جو ہے نا صورت ہماری ہے. اسی پر ختم کرتے ہیں. ہماری طرف سے خدا حافظ. Look after yourself, and if you have any questions please do ask, and if you have any comments please do make, and if you have not subscribed the channel please do so. ہماری طرف سے خدا حافظ ہے. Look after yourself. تھینک یو جی ڈاکٹر صاحب, اللہ حافظ جناب.